السلام علیکم۔ ساحل ندیم صاحب کے فالوورز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انتہائی جدت پسندی کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ دقیانوسی مولویوں سے یا کنسرویٹو مولویوں سے بہت مختلف ہیں، ان کے نئے آئیڈیاز ہیں۔ لیکن آپ ان کے سارے خیالات کا تجزیہ کر لیں، اس میں آپ کو انتہائی دقیانوسیت نظر آتی ہے۔ وہ خواتین کو ٹوپی والے برقعے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ برقع اوڑھے، حالانکہ بہت سارے مسلم مفکرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو پردے کا حکم تھا وہ صرف انبیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کے لیے تھا۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ منہ کا پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی اور دوسرے قدامت پرست مولوی جس طرح یہ یقین رکھتے ہیں کہ منہ کا پردہ بڑا اہم ہے، اس طرح ساحل ادیم صاحب بھی اس کا دفاع کرتے ہیں اور وہ مولانا مودودی کی طرح یہ یقین رکھتے ہیں کہ جنسی تحریک سب سے پہلے انسان چہرے کو دیکھ کر ہی جنسی تحریک ہوتی ہے۔ تو اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک خالی کیا مرد میں موجود ہوتی ہے؟ اگر عورت میں بھی یہ موجود ہے تو پھر اس لحاظ سے مرد کو بھی اپنا منہ ڈھانکنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ جو ہے وہ حیا کا پردہ ہے، کہ آپ کی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، اور وہی پردہ ارادوں کا پردہ، حیا کا پردہ وہ سب سے اہم پردہ ہے۔ انہوں نے شہزاد غیاث کے ساتھ ساحل ادیم صاحب نے ایک ویڈیو کی اور اس کے بعد وہ بھاگے، کیونکہ ساحل ادیم صاحب کو ٹف کوشچنس سامنا کرنے کا حوصلہ تو ہے نہیں۔ 14 سال سے 24 سال کے بچوں کے سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں وہ سقراط اور بقراط بن رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ان سے علمی سوال کرے تو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں انہوں نے یہ مورلیس لب لباب یہ ہے کہ 4 سال کی بچی کی انہوں نے کہا کہ جی شادی ہو جانی چاہیے، یا 4 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے، کنسمیشن بھلے بعد میں کرے لیکن 4 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ جب اور انہوں نے شہزاد غیاث نے ان کی وہ ویڈیو دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ جو حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں ان کا ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کا دین بھی یا عقیدہ ان کا مضبوط نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان پر ایک طریقے سے فتویٰ دے دیا۔ شہزاد غیاث نے بڑی اچھی بات کی، نیلوفر احمد کے آرٹیکل کا حوالہ دیا جو خود بھی قرآن کی ایک اسکالرز ہیں۔ انہوں نے 2012 میں ڈان میں لکھا، جو شہزاد غیاث نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر کے حوالے سے اور 9 سال کی عمر کے حوالے سے حشام کی صرف ایک روایت ملتی ہے، اور وہ بھی ہسٹوریکلی انکونگروس ہے، مثلا مطابقت نہیں رکھتی وہ تاریخی حقائق یا تاریخی جو واقعات ہیں ان سے۔ اب اس میں یہ انہوں نے لکھا نیلوفر صاحبہ نے، many authentic hadiths also show that Hasham's narration is incongruous with several historical facts about the Prophet's life on which there is consensus. With reference to scholars such as Umar Ahmad Usmani, Hakim Niaz Ahmad, and Habibur Rahman Kandhalvi, I would like to present some arguments in favor of the fact that Hazrat Aisha was at least 18 years old when her nikah was performed, and at least 21 when she moved into Prophet's house to live with him. سو دیٹس ویری ریزنیبل آرگیومنٹ ہے نیلوفر ان کا، لیکن ساحل ادیم کے کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی وہ تو 4 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہی بات وہ مفتی طارق مسعود بھی کہتا ہے، وہ تو 4 4 سال کی لڑکیوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 16 سال کی لڑکیوں سے کر لو، ورنہ 8 سال کی 2 لڑکیوں سے کر لو، ورنہ 4 4 سال کی 2 لڑکیوں سے کر لو۔ تو جو دقیانوسی سوچ طارق مسعود کی، مودودی کی اور دوسرے لوگوں کی ہے، کسی حد تک وہی سوچ جو ہے ساحل ادیم صاحب کی ہے۔ حشام بن عروہ اب وہ مزید بتا رہی ہیں، according to Umar Ahmad Usmani in Surah Al-Nisa it is said that the guardian of the orphan should keep testing them until they reach the age of marriage before returning their property. From this, scholars have concluded that the Quran sets a minimum age of marriage which is at least puberty. Since the approval of the girl has a legal standing, she cannot be a minor. مثلا 4 سال کی بچی کی اگر ساحل ادیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو لڑکی کی پھر اپنی رائے کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آپ بس جو ولی کا کانسیپٹ ہے کچھ مولویوں کے اندر کہ جی ولی کر سکتا ہے، لڑکی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں لڑکی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ولی ہے تو ولی یہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ
نیلوفر احمد شبیر احمد عثمانی کا عمر احمد عثمانی کا حوالہ دے رہی ہیں، جو عمر احمد عثمانی نے سورہ النساء کا حوالہ دیا کہ یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کا جو ہے وہ امتحان لیتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں جب تک کہ وہ اپنی شادی کی عمر تک نہ پہنچیں، اور جب تک وہ شادی کی عمر تک نہ پہنچے ان کو پراپرٹی ریٹرن نہ کی جائے، واپس نہ کی جائے۔ اس سے اسکالرز نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شادی کے لیے جو منیمم ایج ہے وہ بلوغت ہے، کیونکہ جو لڑکی ہے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اس کی قانونی حیثیت بھی ہے ایک کم عمر لڑکی کی جو قانونی طور پہ بالغ نہیں، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آگے وہ لکھتی ہیں نیلوفر احمد، حشام بن عروہ is the main narrator of this hadith۔ مثلا یہ جو حدیث ہے his life is divided into two periods in 131 Hijri۔ The Madani period ended and the Iraqi period started when Hisham was 71 years old۔ Hafiz Zahabi has spoken about Hisham's loss of memory in his latter period۔ His students in Medina, Imam Malik and Imam Abu Hanifa, do not mention his hadith۔ Imam Malik and the people of Medina criticize him for his Iraqi hadith۔ تو شی از ٹرائنگ ٹو انفر کہ انہوں نے یہ جو حدیث حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے نیریٹ کیے، یہ غالباً اس ٹائم کی جب وہ عراق میں تھے، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی میموری اتنی اچھی کام نہیں کر رہی تھی، اور امام مالک نے اور دوسرے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ عراقی حدیث، مثلا جب وہ عراق میں تھے اور انہوں نے احادیث کوٹ کی، اس کے حوالے سے ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ اور ان کے ایک جو کنٹمپریری تھے حافظ ذہبی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو میموری تھی، یادداشت تھی، وہ مثلا جیسے ان کی ایج پروگریس کرتی رہی تو وہ ختم ہو گئی۔ All the narrators of this hadith are Iraqis who had heard it from Hisham۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں نیلوفر احمد کہ 6 سال یا 9 سال کی جو حدیث کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے عراقی ہیں، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ حشام سے ہی سنی تھی۔ علامہ کندھالوی says that the words spoken in connection with Hazrat Aisha's age were تسع عشرہ meaning 19۔ اب وہ نیلوفر احمد صاحبہ علامہ کندھالوی کا حوالہ دے کر کہہ رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو ایج تھی وہ 19 تھی۔ when Hisham only heard or remember تسع meaning 9۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عربی میں 9 سے مراد، عربی میں انہوں نے صرف 9 سنا، جبکہ اس کی مراد جو تھی وہ بنیادی طور پہ 19 تھی۔ مولانا عثمانی thinks this change was purposely and maliciously made later۔ اور مولانا عثمانی کا وہ ایک اور عالم کا حوالہ دے رہی ہیں عثمانی کا، جن کا اوپر بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو تبدیلی تھی یہ بدنیتی پہ مبنی تھی۔ ہسٹورین ابن اسحاق in his سیرت الرسول اللہ has given a list of the people who accepted Islam in the first year of the proclamation of Islam, in which Hazrat Aisha's name is mentioned as Abu Bakr's little daughter Aisha۔ تو اب وہ حوالہ یہ دے رہی ہیں کہ جو ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی ہے، اس میں جن لوگوں نے اسلام کے ابتدائی ایام میں یا ابتدائی سال میں اور رادر فرسٹ ایئر میں اسلام قبول کیا، اس میں حضرت عائشہ کا بھی نام ہے۔ حضرت عائشہ کا نام حضرت ابو بکر کی بیٹی کے طور پہ مینشن کیا ہے۔ If we accept Hisham's calculation, she was not even born at that time۔ لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر حشام کی بات کو مانا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اسلام کا پہلا سال تھا، اور اس پہلے سال میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر حشام کی بات مان لی جائے تو وہ پھر اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ Sometime after the death of Prophet's wife, Hazrat Khatija, Khawla suggested to the Prophet that he get married again to a Bikran, referring to Hazrat Aisha۔ اور حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد خولہ نام کی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دی کہ وہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے شادی کر لیں،
اور ان کو بکرن کہا. ان عربک بکرن از یوزڈ فار این ان میریڈ گرل. اور بکرن ایک کنواری لڑکی کے لیے عربک میں یوز ہوتا ہے. who has crossed the age of puberty and is of marriageable age. جو اپنی بلوغت کو پہنچ گئی ہے اور شادی کے قابل ہے، مثلا عمر کے لحاظ سے وہ شادی کے قابل. the word cannot be used for a 6-year-old. اور اس ورڈ کو بکرن کو جو ہے وہ 6 سال کی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. Some scholars think that Hazrat Aisha was married off so early because in Arabia girls mature at an early age. اب یہ نیلوفر احمد صاحبہ حوالہ دے رہی ہیں کہ کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی تھی، اس لیے ان کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی. بٹ دس واز ناٹ اے کامن کسٹم آف دی عربس ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن یہ عربوں کا اس وقت جو ہے وہ عربوں میں یہ عام روایت اس وقت نہیں تھی. According to علامہ کندھالوی there is no such case on record either before or after Islam. علامہ کندھالوی کے مطابق اسلام سے پہلے اور بعد میں اس طرح کا کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے. Neither has this ever been promoted as a sunnah of prophet. اور نہ اس کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پہ فروغ دیا گیا. The prophet married off his daughter Fatima at 21 and Ruqayya at 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی حضرت فاطمہ کی 21 سال کی عمر میں اور حضرت رقیہ کی 23 سال کی عمر میں شادی کی. Besides, حضرت ابو بکر, Aisha's father, married off his eldest daughter Asma at the age of 26. جبکہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی اسما کی 26 برس کی عمر میں جو ہے وہ شادی کی. حضرت عائشہ narrates that she was present on the battlefield at the Battle of Badr. حضرت عائشہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بدر کے موقع پر پیش کیا گیا میدان جنگ میں. This leads one to conclude that Hazrat Aisha moves into Prophet's house in 1 ہجری. اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئی تھی. But a 9-year-old could not have been taken on a rough and risky military mission. لیکن اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ لاجیکل یہ سوال ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی کو اس طرح کے خطرناک مشن پر لے کے نہیں جایا جا سکتا تھا. In 2 Hijri, the Prophet refused to take boys of less than 15 years of age to the Battle of Uhud. اب اس کو وہ مزید دلیل دے رہی ہے کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کے بچوں کا بھی منع کر دیا تھا کہ وہ جنگ احد میں نہیں جائیں. Would he have allowed a 10-year-old girl to accompany him? تو کیا 1 ہجری میں وہ کیا ایک 10 سال کی بچی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ جائے؟ But Anas reported that he saw Aisha and Sulaim carrying goat's skins full of water and serving it to the soldiers. لیکن انس نے یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ اور سلیم کو بکریوں کی سکن میں پانی لے جاتے ہوئے دیکھا اور سپاہیوں کو جو ہے وہ سرو کرتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے. سلیم and Ammara, the other women present at Uhud, were both strong, mature women whose duties were the lifting of the dead and injured, treating their wounds, carrying water in heavy goat skins, supplying ammunition, even taking up the sword. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلیم اور عمارہ جو ہے وہ بہت طاقتور خواتین تھیں اور ان کی ایج بھی میچور تھی اور ان کی ڈیوٹیز یہ تھی کہ وہ مردوں کو اٹھائیں، زخمیوں کو اٹھائیں، ان کی زخمیوں کا علاج کریں، بکری کی کھال میں جو ہے وہ پانی لے کے جائیں، ہتھیار سپلائی کریں اور یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے، تلوار اٹھانے کی بھی ان کی ذمہ داری تھی. حضرت عائشہ used the kunyat, the title derived from the name of a child of Abdullah after her nephew and adopted son. حضرت عائشہ جو ہے وہ عبداللہ کی جو ہے وہ کنیت یوز کرتی تھیں. If she was 6 when her nikah was performed, she would have been only 8 years his senior, hardly making him eligible for adoption. تو حضرت عائشہ نے جو کنیت لی تھی وہ اڈاپٹڈ سن کے لیے
کی وجہ سے لی تھی. اگر ان کا نکاح کے وقت جو ہے وہ 6 سال کی عمر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف 8 سال سینئر ہوں گی، اور 8 سال اگر وہ سینئر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈاپشن نہیں لے سکتی تھی. آلسو a little girl could not have given up on ever having her own child and used an adopted child's name for her kunyat. اور اگر وہ کوئی بھی لڑکی ہے وہ لازمی بات ہے اڈاپٹڈ سن کی جو ہے وہ کنیت کیوں لے گی، وہ اپنے بیٹے کی کنیت لے گی. حضرت عائشہ's nephew Arwa once remarked that he was not surprised about her amazing knowledge of Islamic law, poetry and history. She was the wife of the Prophet and the daughter of Abu Bakr. تو اب وہ حوالہ دے رہی نیلوفر صاحبہ کہ حضرت عائشہ کے نیفیو جو تھے اروا، انہوں نے ایک دفعہ یہ تبصرہ کیا کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ حضرت عائشہ کی اسلامی قانون، شاعری اور تاریخ پہ بڑی اچھی نالج تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. If she was 8 when her father migrated, when did she learn poetry and history from him? اور اگر وہ ہجرت کے وقت 8 سال کی تھیں تو پھر انہوں نے اپنے والد سے تاریخ یا شاعری کے حوالے سے کب سیکھا؟ There is consensus that Hazrat Aisha was 10 years younger than her elder sister Asma. اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ اپنی بہن اسما سے 10 سال چھوٹی تھیں. Whose age at the time of the hijrah or migration to Medina was about 28. اور اسما کی جو عمر تھی وہ ہجرت کے وقت 28 سال تھی. It can be concluded that Hazrat Aisha was about 18 years old at migration. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے وقت 18 سال کی تھیں. On her moving to Prophet's house she was a young woman at 21. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موو ہوئیں تو ان کی عمر 21 سال تھی. Hisham is the single narrator of the hadith whose authenticity is challenged. تو 6 سال کی جو ایج کی حدیث ہے وہ واحد جو ہے وہ صرف ہشام نے نیریٹ کی ہے، جس کی سند کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. For it does not correlate with many historical facts of the time. کیونکہ اس کا ہسٹوریکل فیکٹ سے جو ہے وہ تاریخی حقائق سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا. تو یہ ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے، لیکن ساحل ادیم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی آرگیومنٹ، کسی علمی تحقیق، کسی علمی ریسرچ سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اب یہ کہ ساحل ادیم صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو برا بھلا کہیں، ان پر فتوے جاری کریں، وہ یہ اب یہی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی نیلوفر صاحبہ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ جی حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی 21 سال تھی. ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 4 سال کی عمر میں آپ شادی کر سکتے ہیں بچیوں کی. تو جب دو معاملوں میں اختلاف ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عقل استعمال کر کے پھر جیسا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کر لیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اپنی عقل کے مطابق دونوں دلائل کو سن کر آپ ان میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر لیں اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. لیکن اگر ساحل ادیم اور ساحل ادیم صاحب کے فالوورز یہ انسسٹ کرتے ہیں تو بھئی ساحل ادیم سب سے پہلے پھر اپنی بیٹیوں کے اور اپنے گھر کی جو بچیاں ہیں، میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا، بہت برا لگ رہا کہتے ہوئے، تو پھر ان کی بھی 4 سال کی عمر میں آپ کر دیں نکاح، پھر کنسمیشن کی جب ایج ہو وہ دیکھ لیجئے گا. اور جتنے فالوورز ہیں ساحل ادیم کے وہ بھی یہی کریں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو بھئی ٹھیک ہے، پھر وہ 4 سال کی عمر میں اٹھا کے شادیاں کر دیں. اب سب سے بڑا لاجیکل سوال اس میں یہ ہے کہ جب 4 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے وقت آپ لڑکی سے پوچھتے ہیں نا، سوائے اہل حدیثوں میں یا وہابیوں میں جن میں ولی کا وہ ہے، کچھ ہو سکتا ہو دیوبندی بھی ولی پہ یقین رکھتے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ولی کے تصور پہ یقین نہیں رکھتے کہ ولی جو ہے وہ گارڈین ہے، وہ کرا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لڑکی کی رضامندی شامل ہے. تو 4 سال کی عمر میں لڑکی کیا اتنی باشعور ہوگی کہ وہ اگر نکاح کی منظوری دیتی ہے، جیسا کہ ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں نکاح ہو سکتا ہے، کنسمیشن بعد میں ہوگی. تو بھئی 4 سال کی عمر میں کیا اس کا اتنا شعور پختہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے برے کو سمجھ سکے اور اپنی رضامندی دے سکے؟ تو جو ساحل ادیم صاحب کے
فالوورز اور خود ساحل ادیم سب سے پہلے اپنے خاندان کی پھر بچیوں کے نکاح بھائی 4 سال پہ کرا دیں وہ، اور ان کے جتنے فالوورز ہیں وہ بجائے اس کے کہ فتوے بازی کریں، دشنام ترازی کریں، بدتمیزی کریں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کی، اپنی کزنس کی، اپنی بچیوں کی 4 4 سال کی شادی میں نکاح کرا دیں، کیونکہ ساحل ادیم صاحب کے خیال میں تو نکاح ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی رضامندی میٹر ہی نہیں کرتی۔ لیکن جیسا کہ یہاں پر دوسرے عثمانی، مولانا عثمانی، مولانا کندھالوی اور دوسرے جو ہے علماء کا جو انہوں نے تذکرہ کیا نیلوفر صاحبہ نے، ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ ان کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 18 تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے تو وہ 21 سال تھی، اور میرے خیال سے نیلوفر صاحبہ کے جو آرگیومنٹ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب کے فالوورز جو ہے وہ دشنام ترازی کرنے کے بجائے اس پر خود ریسرچ کریں، اور نہیں ریسرچ کرتے تو پھر اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی بہنوں کی، بچیوں کی 4 4 سال کی عمر میں شادی کریں، کیونکہ ساحل ادیم صاحب کے خیال میں، اور ساحل ادیم صاحب خود بھی یہ کریں تاکہ ان کے فالوورز کو جو ہے وہ حوصلہ ملے۔ اور ساحل ادیم صاحب کے خیال میں تو 4 سال کی عمر میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے بچی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو گو ہیڈ ود دیٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ۔